الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في طلب العلم كانت الجنة في طلبه او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستوں، بزرگوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی عزت مآب بہنیں، اللہ تبارک و تعالی جو شریعت نازل کیے ہیں تو شریعت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت کی اہم اصولی کتاب ہے وہ ہے قرآن کریم، اسی سے پوری شریعت کی بنیاد اسی کے اوپر ہے، اسلام کی بنیاد اسی کے اوپر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جیسے نماز ہے فرض ہے، ایسے ہی روزہ ہے فرض ہے، اور حج ہے فرض ہے، زکوٰۃ ہے فرض ہے، یہ سب چیزیں فرض ہے۔ لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی پہلی آیت اتاری تو فرض چیزوں کے بارے میں نہیں اتارا، جن فرائض کو انکار کرنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے ان فرائض کو نہیں اتارا، بلکہ پہلی قرآن کی آیت نازل ہوئی وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، علم کے بارے میں اترا ہے، علم حاصل کرو، اقرأ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ سب چیزیں، چاہے نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، یہ ساری چیزیں بعد میں ہے، پہلا علم ہے۔ تو جب تم کو علم ہوگا تبھی تم صحیح نماز پڑھ سکتے، جب تم کو علم ہوگا تبھی تم صحیح روزہ رکھ سکتے، جب تم کو علم ہوگا تبھی زکوٰۃ حساب سے دے سکتے، جب تم کو صحیح علم ہوگا تو حج کا عمل ادا کر سکتے، آپ کو صحیح علم ہوگا تو ماں باپ کے حقوق بھی ادا کریں گے، صحیح علم ہوگا تو بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے گی، صحیح علم ہوگا تو شوہر بیوی کے حقوق ادا کریں گے، اور صحیح علم ہوگا تو ماں باپ اولاد کے حقوق ادا کریں گے، صحیح علم ہوگا تو اولاد ماں باپ کے حقوق ادا کرے گی، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے۔ اگر علم ہی نہیں ہے تو پھر یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی، یہ چیزیں صحیح طور پر انجام نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے فرائض کو بعد میں اتارا گیا، لیکن پہلا جو ہے علم حاصل کرنے کی ترغیب پہلے ہی آیت سے، قرآن پاک کی پہلی آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو ایک یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم
علم حاصل کر، اقرا پڑھو، پڑھائی پر زور دیا گیا. تو ایک یہ ہے. دوسرا ہم سب کے پردادا، ہم سب کے ابا جان، ہم سب کے دنیا میں آنے کا جو ذریعہ بنے انسان، حضرت آدم علیہ السلام، ان کو بھی علم سے نوازا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر جو فوقیت ملی، کیوں ملی؟ علم کی وجہ سے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. اور فرشتوں کے ذریعے سے ان کو سجدہ کرائے. کیوں کرائے؟ ان کو اللہ نے علم سے نوازا، علم کی دولت عطا کیا. تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت والا بنایا. کیوں؟ علم کی وجہ سے. لیکن آج کیا ہے؟ سب سے زیادہ جاہل قوم ہم لوگ بن گئے. جس قوم کی بنیاد تعلیم سے پڑی ہے، تعلیم ہی سے جس قوم کی بنیاد پڑی ہے، وہی قوم آج تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہے. نہ دنیا کی تعلیم ہے، نہ دین کی تعلیم ہے، دونوں میدانوں میں پیچھے ہے. تو علم حاصل کرنے کی بے حد ضرورت ہے اس وقت. آج علم کی کمی ہے. جتنے آج معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی میں برائیاں عام ہو رہی ہے، ان کی جہاں اور اسباب ہے، ان میں سے ایک مین وجہ کیا ہے؟ علم کا نہ ہونا. علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے رسومات آج ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. اگر ہر معاملے میں سنتوں کو ہم سامنے رکھیں گے تو پھر یہ رسومات ختم ہو جائیں گی، سنتیں زندہ کرنے والے بنیں گے، شریعت کو زندہ کرنے والے بنیں گے. آج ہم کو معلوم نہیں ہے کون سے معاملے میں نبی کی کیا سنت ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے. اس وجہ سے عمل کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے. اور کوئی نئی چیز معلوم ہو رہی ہے. اگر کوئی سنتوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ نبی کی سنت یہ ہے، فلاں معاملے میں نبی کی سنت یہ ہے، جب کسی کو بولا جاتا ہے تو وہ اس کو اجنبی سا معلوم ہوتا ہے. یہ کیا نیا؟ ہمیں پرمپرا پرانے جو ہے باپ دادا سے کرتے آ رہے ہیں، اور اس کو چھوڑو بولتے ہیں آپ. ہم یہ نہیں چھوڑیں گے، وہ نہیں کریں گے، وہ کریں گے تو لوگ برا بولیں گے، وہ کریں گے تو ہماری عزت جائے گی، اور رسم کرے تو ہمارا نام آئے گا. تو حالانکہ صحابہ الٹا تھے، وہ رسم کرے تو ہماری عزت جائے گی، سنت زندہ کرے تو ہماری عزت بڑھے گی. ایسے صحابہ کا ایمان تھا. آج الٹا ہو گیا ہے. تو علم ہونا، سب کی بنیاد کیا ہے؟ علم ہونا. وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ نے ایمان والوں کے درجے کو بڑھایا ہے، بڑھاتا ہے، اور علم والوں کے درجے کو بڑھاتا ہے. یعنی جو علم حاصل کرتے ہیں ان کا درجہ بہت بڑا ہے. اور دوسری جگہ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے نبی آپ کہہ دیجئے جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ پرسنس ہے، وہ اور ان ایجوکیٹڈ پرسنس دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دونوں کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے. دونوں کے مقامات الگ ہیں، دونوں کے درجے الگ ہیں. تو
علم کے اوپر جتنا شریعت نے فوکس دیا ہے، علم حاصل کرنے کے فضائل جتنے اسلام نے دیا ہے، شاید کسی مذہب میں بھی اتنا جو ہے ترغیب اور تعلیم نہیں ہے۔ لیکن افسوس، آج جن مذہبوں کے اندر تعلیم کے کوئی فضائل نہیں ہے اور تعلیم کے سلسلے میں ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، لیکن وہ لوگ اس کو لازم کر لیے اور آج آگے بڑھتے جا رہے ہیں، عزت حاصل کرتے جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس تعلیم کے فضائل ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے فضائل ہے اور تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب ہے، ہم ان کو چھوڑ دیے اور مال جمع کرنے کے پیچھے لگے ہوئے۔ کچھ بھی کرو، مال جمع ہو جائے بس، چاہے عزت چلی جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن مال ہونا چاہیے، مال سے سب کچھ ہوتا ہے، ایسا یقین ہمارا بن گیا۔ تو یہ نہیں ہے، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ تو تعلیم اس دور میں بہت ہی ضروری ہے، جبکہ فتنوں کا دور ہے، جبکہ ہر طرف ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ایمان والوں کی ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے، ایمان والوں کو ایمان کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایمان والوں کے دلوں میں ان کی شریعت کے متعلق شبہ پیدا کیا جا رہا ہے، ایمان والوں کی کتاب قرآن پاک کے سلسلے میں لوگوں میں شک پیدا کیا جا رہا ہے کہ کتاب میں ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ویسا ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر ہمارے اندر علم نہیں رہے گا تو ہم ان کے بہکاوے میں آئیں گے اور ایمان اور اسلام جیسی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ہم نہیں دھو بیٹھیں گے تو ہماری اولاد ارتداد کا شکار ہو جائے گا، مرتد ہو جائیں گے، اسلام پہ باقی نہیں رہیں گے۔ تو ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، تو ایسے موقع پر کتنا اس کی ضرورت، اہمیت بڑھ جاتی ہے، علم حاصل کرنے کی اہمیت کتنا بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر تعلیم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہاں قید نہیں ہے، یہاں طلب العلم، علم حاصل کرنا فریضۃ، فرض ہے، علی کل مسلم و مسلمہ، مسلمان مرد پر اور مسلمان عورت پر۔ تو یہاں علم حاصل کرنے کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ بچپن میں ہی پڑھو، بچپن میں اگر نہیں پڑھے ہیں تو بڑے ہونے کے بعد پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بڑے ہونے کے بعد ختم ہو گیا، علم کا سلسلہ ختم ہو گیا، پیریڈ ختم ہو، دنیا کے علم میں ہے، وہ دنیا کے علم میں ویسا ہے، لیکن دین کے علم میں ویسا نہیں ہے۔ بڑے ہیں، سیکھے نہیں ہیں، دین کا علم حاصل نہیں کیے ہیں، تو وہ بھی سیکھ سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو علم حاصل کریں، چھوٹے ہو بڑے ہو، صحابہ کرام چھوٹے بڑے سب کے سب جو ہے علم حاصل کرتے تھے، وہ شرماتے نہیں تھے ہماری طرح، میں بڑی عمر والا ہو گیا، میں کہاں پڑھ سکتا ہوں، میرا منہ پھرتا نہیں۔ اور بہت سارے لوگ بچوں کو مدرسے میں چھوڑتے ہیں ایسے فضائل سن کر، اور جو ہے کہیں جو ہے دین کی باتیں سن کر ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ اپنے بچوں کو مدرسے میں چھوڑتے ہیں، لیکن مدرسے میں چھوڑنے کے بعد 1-2 مہینے میں جو ہے وہ پھر بچوں کو لے جاتے ہیں۔ تو ایسے علم کیسے حاصل ہوگا؟ ہمارے اوپر باطل کی محنت زیادہ ہوئی ہے، اتنی محنت ہوئی ہے کہ
اس کے اوپر علم کا رنگ چڑھنا، دین کی سمجھ جو کہا گیا ہے میں یرید اللہ بہ یفقہہ فی الدین، دین کی سمجھ وہ 2 مہینے میں کیسے حاصل ہوگا، وہ دو دن میں کیسے حاصل ہوگا؟ تو بعض لوگ جو ہے مدرسے میں اپنے بچوں کو 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے بھیجتے ہیں. ہاں یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن اتنا فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، پوری طرح پورا علم آپ کو حاصل نہیں ہوگا. آپ جو ہے پوری جو ضروری بیسک اور فنڈامنٹل جو ہے ضروری چیزیں ہیں، ضروری نالج، اس کے لیے بھی بہت آپ کو وقت لگانا پڑتا ہے دین کے علم حاصل کرنے کے لیے، چونکہ آپ دنیا کا علم حاصل کرنے کے کتنے سالوں لگا رہے ہیں. تو کیا اتنی بڑی شریعت جو قیامت تک باقی رہے گی، کیا وہ 2 مہینے میں حاصل ہو جائے گی؟ کیا وہ 3 مہینے میں حاصل ہو جائے گی؟ قرآن 3 مہینے میں سیکھ جائیں گے؟ نہیں ہوگا. یہ تو لانگ پیریڈ چاہیے اس کو. اس کے لیے جو ہے اپنے بچوں کو لانگ پیریڈ کے لیے مدرسے میں چھوڑے. حالات آتے ہیں بچوں کے اوپر، حالات، کبھی کھانے کی شکایت، کبھی جو ہے رکاوٹیں ادھر سے ادھر سے، لیکن کیا ہے وہ صبر کرنا، صبر کا راستہ ہے یہ. لیکن صبر کر کے جو اپنے بچوں کو ماں باپ چھوڑتے ہیں وہی جو ہے کل قیامت کے دن تاج پائیں گے، ان کے بچے کو تاج پہنایا جائے گا. جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے، قرآن سکھایا ہے، اس کے والدین کو جو ہے ہرے جوڑے پہنائے جائیں گے. تو بچوں کو آج اصل تو ہونا یہ چاہیے کہ والدین خود بچوں کی تربیت کرے، والدین خود بچوں کو پڑھائے. لیکن ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہمارے اندر علم نہیں ہے، ہم تربیت پائے ہوئے نہیں ہیں، تو ہم کہاں بچوں کی تربیت کرتے ہیں؟ تو اس لیے جو ہے مدارس اور مکاتب جس میں جو ہے پڑھے ہوئے ہیں، تربیت پائے ہوئے ہیں، تربیت دینے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، اس لیے ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں چھوڑیں گے، چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو. اور زیادہ آج بچیوں کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بچے تو ماشاءاللہ مرد بچے کہیں نہ کہیں جو ہے ایمان پر باقی رہتا ہے، لیکن عورتوں کے اوپر فوکس نہ کرنے کی وجہ سے ایک رپورٹ کے مطابق 8 لاکھ لڑکیاں اسلام سے نکل جا چکی ہے. کیوں؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے. اسلام کی اہمیت ان کو معلوم نہیں ہے، اللہ معلوم نہیں، رسول معلوم نہیں، آخرت کی زندگی معلوم نہیں، کلمے کی اہمیت معلوم نہیں، اسلام کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں. تو آج لڑکیوں کو تعلیم دینا بہت ضروری ہے، وہ بھی دین کی تعلیم. دنیا کا تعلیم تو بہت لوگ دے رہے ہیں اور اس کے ثمرات، اس کے کیا نقصانات ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن دین کا تعلیم آپ اپنے بچوں کو دیں گے تو وہ ایمان پر قائم رہیں گے اور دوسروں کو ایمان پر باقی رہنے کا ذریعہ بنیں گے. دنیا کی تعلیم کا تو کوئی گارنٹی نہیں، وہ ایمان پر باقی رہیں گے. ان کا ایمان پر باقی رہنا ہی مشکل ہے، دوسروں کو ایمان پر جمانا تو دور کی بات ہے. وہ تعلیم کا اثر ہے، لیکن یہ تعلیم بہت ہی فائدہ مند ہے. تو ہم دنیا کی تعلیم کو جہاں ترجیح دیتے ہیں اس سے زیادہ دین کی تعلیم کو ترجیح دیں، اور زیادہ ٹائم آپ پڑھائیں گے بچوں کو اتنا جو ہے آپ کے بچے بنیں گے، اتنا علم ان کو حاصل ہوگا. شارٹ ٹائم میں کیا آتا؟ شارٹ ٹائم میں کچھ بھی نہیں آتا. آپ یعنی بڑے بڑے اللہ والوں کے اور جو ہے علماء کے واقعات پڑھے تو علم کے لیے انہوں نے برسوں لگایا، اپنی زندگیاں بتائے.
जवानियां ख़त्म कर दिए, पूरा लाइफ जो है इल्म हासिल करके फिर भी बोलते हैं कि हमको कुछ भी इल्म हासिल नहीं हुआ। पूरी ज़िंदगी लगा को हमें 2 महीने में सब कुछ आ गया, बोले तो कैसा होता। तो इसलिए जो है इल्म की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तमाम हजरात, चाहे मर्द हो या औरतें, छोटे बड़े बूढ़े, सब पढ़ सकते हैं। तो अपना तरतीब बनाए, अपने महल्ले में जो इमाम साहब है या जो है जहाँ मदारिस है औरतों के, वहाँ जो है जाकर जो बड़ी औरतें अपने कामकाज करते हुए, घर में कामकाज करते हुए मदरसे में 1 घंटे का टाइम दे दे, तो उनको भी ज़रूरियात इल्म हासिल हो जाएगा। ऐसे ही बड़े हजरात वो मस्जिद में, मकतब में कहीं जो है पढ़ेंगे। कुरान करीम जो है ना बरकत की किताबुन मुबारकुन, किताबुन उन्जिला इलैका मुबारक, ये ऐसी किताब है जो बरकत वाली है। आज हमारे को पढ़ना नहीं आता, इसकी वजह से उसकी बरकतों से महरूम है। कुरान करीम उसके फ़ज़ाइल बेशुमार है। अभी आप मुफ्तियान हजरात से सुनेंगे कि कुरान करीम कैसी किताब है। फीही शिफाउन, कुरान में शिफा है, नमाज में शिफा है। ना हम कुरान पढ़ते हैं ना नमाज पढ़ते हैं, और जो है बीमारियां हमारे ऊपर अटैक होती है तो रोते फिरते हैं, ये हुआ वो हुआ। अरे भाई, शिफा की चीज़ें पढ़ते, शिफा की चीज़ों को इख्तियार करते तो अल्लाह बीमारी को दूर रखते। नमाज नहीं पढ़ते, कुरान करीम की तिलावत नहीं है। देखो, बीमारी जितना कमा रहा है सब बीमारियों में जा रहा है। क्यों? बरकत नहीं, बरकत की चीज़ों को हमने छोड़ दिया है। कुरान करीम बरकत की किताब है, नमाज बरकत है, नमाज में शिफा है। तो बरकत की चीज़ों को जिक्र से दिल को सुकून मिलता है। आज उलझन, घरों के अंदर उलझने हैं, पैसा है सुकून नहीं है, घर है, पैसा है, कमाई है, सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। क्यों? सुकून की चीज़ों को हमने तर्क कर दिया है, बेसुकूनी की चीज़ों को हमने घरों में दाखिल किया है। सुकून कैसे होगा? बीमार होने वाली चीज़ों को हमने इख्तियार किया हुआ है और शिफा की चीज़ों को छोड़ दिया है, तो हम कैसे सेहत पा सकते हैं? नमाज में शिफा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में शिफा है। हज़रत अबू हुरैरा एक सहाबी है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी मुझे पेट में दर्द है। अल्लाह के नबी ने कहा उठो नमाज पढ़ो। हमें है तो क्या बोलते हैं, जाओ वो हॉस्पिटल में जाओ, ये हॉस्पिटल में जाओ, वो बिल्ले खाओ, ये बिल्ले खाओ। और वहाँ अल्लाह के नबी क्या बोल रहे हैं? उठो नमाज पढ़ो, नमाज में शिफा है। तो नमाज को छोड़ दिए, कुरान को छोड़ दिए, तो शिफा इसमें अल्लाह ने रखा है। तो ये जो दीनी मदारिस है इसमें यही शिफा सिखाया जाता है। तो इसलिए नमाजों की पाबंदी करें और कुरान करीम हर एक पढ़ने वाले बने। सूरह यासीन, अल्लाह के नबी क्या बोले सूरह यासीन के बारे में? जो शख्स सुबह के वक्त सूरह यासीन पढ़ लेता है, शाम तक उसकी ज़रूरतें जो है अल्लाह पूरी करता है, उसके कामों में अल्लाह की मदद होती है। तो कितनी बड़ी फजीलत है। और अल्लाह के नबी क्या बोले? सूरह यासीन कुरान का दिल है, मेरा दिल चाहता है कि मेरे हर उम्मती के दिल में हो। कितने लोगों को सूरह यासीन याद है? और ख़ासकर माएँ, उनको तो ज़्यादा कुरान याद होना चाहिए, इसलिए कि ये माएँ जो है बच्चों को बनाने वाली फैक्ट्री है। इनको तो ज़्यादा कुरान याद होना चाहिए, इनको तो ज़्यादा सूरह याद होना चाहिए जब भी ये काम करे, क्योंकि बच्चे अक्सर माँ के पास रहती है, बच्चे हो बच्चियाँ हो, और माँ बचपन ही में अगर उनको सूरह हिफ्ज़ कराए तो फिर जो है मकतब में ज़रूरत नहीं पड़ती। मकतब में उससे भी आगे की चीज़ें सीखेंगे, लेकिन माएँ सीखी हुई नहीं है, माँओं को सूरह याद नहीं है, छोटे छोटे सूरह याद नहीं है, तो वो कैसे अपने बच्चों को सिखाएंगी? तो कुरान करीम बहुत ही बरकत वाली किताब है, उसको जितना पढ़ा जाएगा उसकी बरकतें उसको हासिल होंगी।
تو بہرحال علم جو ہے حاصل کرنا ہر ایک کے ذمے لازم ہے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک کے لیے لازم ہے۔ اور ان مدارس کے ذریعے سے یہی چاہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر علم کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں ہم سب کو کیا ہے قرآن و حدیث کی فضیلت سنائے۔ اب میں تمام ساتھیوں کی طرف سے کیا ہے حضرت والا مفتی ابراہیم صاحب جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف رکھیں۔ آئیے حضرت۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت سارے مصروفیات بھی ہے، لیکن کیا ہے مدرسے کے جانب سے جب دعوت ملی تو قبول